نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو حکم فرمایا، مردوں کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اسی طرح عورتوں کو حکم فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اسلام میں پردے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور پردہ عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دور حاضر میں جو یہود و نصارہ نے اور مغربی ملکوں نے عورتوں کے ساتھ میں برتاؤ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک برتاؤ ہے۔ عورتوں کو دکانوں پر لا کر کے بٹھا دیا، عورتوں کو ہوٹل کے استقبال میں لا کر بٹھا دیا اور عورتوں کو بازاروں میں لے آئے، اور حتیٰ کہ جو بھی چیز لوگ بیچتے ہیں فروخت کرتے ہیں اس کا ایڈورٹائز کرنے کے لیے عورتوں کے فوٹو لگائے جاتے ہیں، اور یہ حال ہے کہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے لوگ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کیس ہو جاتا ہے نربھیا کا تو اس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت قانون بنایا جائے کہ عورتوں کی حفاظت ہو، لیکن عورتوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ پھر اسی طرح کا کوئی دوسرا کیس ہو جاتا ہے، پھر جمع ہوتے ہیں، پھر مطالبہ کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ عورتوں کی حفاظت اللہ جل شانہ نے پردے میں رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہا، عورت کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت کو رانی بنایا گیا ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر کے اور اپنی اولاد پر وہ نگرانی کرے گی، راج کرے گی۔ اللہ جل شانہ نے یہ نظام بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحن میں نماز پڑھنے سے گھر کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے بہتر ہے، اور گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں کوٹھری کے اندر، چھوٹے کمرے کے اندر اس کا نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا اس پر، اس لیے کہ عورت کے لیے پردہ رکھا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت دو امہات المومنین، ام المومنین دو آپ کے پاس موجود تھیں، اور وہ دونوں آپ سے باتیں کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو، پردے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو صحابی آ رہے ہیں یہ تو نابینا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ نظر ہے، اس لیے نظر کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ عورتیں گھونگھٹ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ نہ پائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ مرد، عام مرد غیر محرم ان سے رابطہ نہ کرے، تعلق نہ کرے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی غیر مرد آ کر کے کوئی بات کرے فلا تخضعن، تو وہ عاجزی کے ساتھ میں جواب نہ دیں، بات چیت کرنے میں لچکدار لہجہ اختیار نہ کریں، بلکہ زور سے جواب دیں تاکہ وہ آدمی مایوس ہو کر کے چلا جائے اور وہ اس کے دل میں اور آئندہ کے بارے میں لالچ پیدا نہ ہو۔ فلا تخضعن له بالقول، کہ بات کرنے میں لچکدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا،
عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت حاصل کر لو۔ اور اللہ جل شانہ نے پردے کے احکام دے کر عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی تاکہ کوئی آدمی آگے نہ بڑھ سکے۔ دور حاضر میں جو کہ بے محابہ ملنا جلنا ہے، بغیر حجاب کے ملنا جلنا ہے، اور ایسی تعلیم ایجاد کر دی گئی ہے جس تعلیم میں مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جا کر رہنے لگتے ہیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو دینی مدرسوں میں پڑھائیں، یا یہ کہ ان کے لیے الگ سے اسکول کھولیں، الگ سے ان کے لیے کالج کھولیں۔ موجودہ دور کے اندر لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ہمارے بھائی مسلمان شادی بیاہ میں اجاڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم کو اپنے خود کے اسکول کھولنا چاہیے، اپنے خود کے کالج کھولنا چاہیے تاکہ ہماری بیٹیاں دوسرے مردوں کا شکار نہ بنیں، اور محفوظ طریقے پر اور دینی ماحول کے اندر انگریزی تعلیم کا، ہندی تعلیم کا اور عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اس کی ہم کو فکر ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کالجز کے اندر اور اسکولز کے اندر لڑکے لڑکیاں ملی جلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ملا جلا ماحول ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور عورت کو جو اللہ جل شانہ نے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا کہ ان سے نوکریاں مت کرواؤ، اس لیے کہ ان کا خرچ تو شوہر کے ذمہ ہے، لڑکیوں کا خرچ باپ کے ذمہ ہے، بہن کا خرچ بھائی کے ذمہ ہے، بیوی کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے۔ اس لیے لڑکیوں سے نوکری نہ کرواؤ بلکہ ان کو گھر میں رکھو، ایسا کام ان کو بتاؤ کہ وہ گھر میں رہ کر کے کر سکے۔ اسی طرح سے اس کی بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں۔ کہا جا رہی ہے بغیر محرم کے کہیں نہ جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ شرعی سفر جو ہوتا ہے، لمبا سفر، بغیر محرم کے کوئی عورت نہ کرے، اس میں بھی اس کی حفاظت ہے۔ حج کے موقع پر جاتے ہیں، وہاں اگر خدا نخواستہ کوئی عورت بیمار ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، تو دوسرے مرد تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ظاہر ہے کہ محرم اگر ساتھ میں ہوگا تو وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے، اس کی تیمارداری کر سکتا ہے، اس کا علاج کروا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان کا ہم کو لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح طریقے پر گزرے۔ برے لوگوں نے ساری دنیا میں برائی پھیلانے کے لیے بے پردگی کو رائج کیا، بے محابہ اور بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے عورتیں وہاں پر رہتی ہیں۔ اور اب تو فرانس میں ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں کے مرد اور عورت دونوں ننگے رہتے ہیں، پورے شہر میں لوگ ننگے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے شہر دنیا کے اندر آباد ہو گئے اور یہ لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بجائے ترقی دینے کے انسان کو جانور بنا دیا۔ جس طرح جانور ننگے رہتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ ننگے رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کو انسان بنانے کے بجائے اور انسانیت کو انسانیت کی تہذیب اور طریقہ بتلانے کے بجائے جانوروں جیسا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے اور اس کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب پردے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی بات کی فیشن بنا لیں گے اور اسی بات کا کلچر اور تہذیب بنا لیں گے کہ لوگ ننگے رہے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے انسانوں کو آپس میں نکاح کرنے کا حکم فرمایا، مسلمانوں کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ بغیر نکاح کے جو لوگ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ جوانی میں تو ساتھ رہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں الگ ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا بن جائے اور صحیح طریقے پر نسل کو آگے بڑھانے والا بن جائے۔ اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اور پردے کے ذریعے سے
عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے، ان کے ناموس کی حفاظت ہے، اور جس عورت کے اندر حیا اور شرم نہ ہو اور بے غیرت بن جائے، اور جو مرد بے غیرت بن جائے تو ظاہر بات ہے کہ جانوروں میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مرد اور عورت حیا کے ساتھ میں رہیں، بے حیا نہ بنے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔